ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو حکم رسول سے ہٹ کر ہو یا حکم رسول کی مخالفت میں ہو. اگر یہ عزاداری ہے تو یہ بھی سنت رسول ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ رسول نے شہادت حسین سے پہلے عزاداری کی ہے، ہم نے شہادت کے بعد عزاداری کی. روایتیں بتا رہی ہیں کہ رسالت مآب نے حسین پر گریہ کیا ہے، حسین پر روئے ہیں، حسین کے مصائب پڑھے ہیں. سنی شیعہ ساری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو رسول اللہ نے جو جو عمل انجام دیا اس سے ہٹ کر ہم کچھ انجام نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تمام مسلمانوں کو، کلمہ گویوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جو دے وہ لے لو. تو اصل چیز یہی ہے کہ رسول نے کیا دیا اور کس چیز سے روکا. یا اگر ذرا سا جملہ پلٹ دوں کہ رسول نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، دیکھنا تو یہ ہے نا کہ رسول نے کون سا عمل انجام دیا اور کون سا عمل انجام نہیں دیا. بہت سی باتیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن سامنے کی بات، اور میں کبھی بھی اختلافی بات کرتا ہی نہیں، ایسی بات کرتا ہوں کہ جو سنی شیعہ سب جگہ لکھی ہوئی ہو. اور عزاداری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے رہیں. عزاداری میں کوئی اختلاف تو ہے نہیں، یہ ممبر اختلاف کے لیے تو بنا نہیں ہے. یہ تو اس لیے ہے کہ عزا خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر حر ہو تو آ جاؤ. جو ہے نا آپ کی. تو اب رسول نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یعنی دیکھنا تو یہی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. بہترین نمونہ عمل رسول کی ذات میں بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کرے وہ تم کرو، جو رسول نہیں کرے وہ تمہیں نہیں کرنا. بار بار ایک جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ شاید لوگ پہنچ جائیں کہ جو رسول نہیں کرے وہ نہیں کرنا ہے. کہیں مجھے دکھا دیا جائے کہ رسول نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی ہو. دیکھیے رسول اللہ نے تو باجماعت تراویح پڑھی ہی نہیں. فرادہ رسالت مآب رمضان کے نفل ادا کر لیتے تھے. حد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں پڑھی، خلیفہ اول نے بھی نماز نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو رسول نے نہ کیا ہو اور ہم کر رہے ہوں، یا رسول نے کیا ہو اور ہم نہ کر رہے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں. رسول حسین پر روئے، ہم رو رہے ہیں، ٹھیک ہے. رسول حسین پر روئے، ہم رو رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ تعزیہ نکالتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا. یہ جو آپ تعزیہ بنا دیتے ہیں، یہ امام بارگاہ بنا دیتے ہیں، شہ نشین بنا دیتے ہیں، اس میں مختلف تبرکات لکھ دیتے ہیں. اس میں تعزیہ بھی ہوتا ہے، جھولا بھی ہوتا ہے، اس میں تابوت بھی ہوتا ہے، اس میں خاک شبا بھی رکھ دیتے ہیں آپ. یہ رسول نے کیا تھا؟ ہم کہیں گے کیا تھا. مستند اہل سنت کی کتاب کم از کم 3 کتابیں جس میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ اب مصائب نہیں پڑھ رہا، اس لیے میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ ساتھ آپ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے باتیں تو کچھ ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو مصائب سے فضائل کی طرف لائی جاتی ہے تاکہ بات پہنچ جائے. تو خود مقتدر علماء اہل سنت نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا محو خواب تھی اور اٹھی تو روتے روتے اٹھی.
بھئی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے تازیہ اور تابوت سجایا ہوا ہے. اٹھی تو روتے روتے اٹھی. پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا رسول کو خواب میں دیکھا تھا. رسول کو خواب میں دیکھا تھا. اس سے پہلے، اب یہ روایت اس لیے روکی ہے کہ یہ روایت بڑی سخت ہے، یہ عاشور کو ہی پڑھنی چاہیے، اس لیے میں نے روک دیا. اس سے پہلے رسالت مآب براہ راست جناب ام سلمہ سے کسی دن بات کر رہے تھے اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لگایا ہوا تھا. ابھی پیار کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. ایک دم رسول اللہ رونے لگے. تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ابھی ابھی جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اور ایک مقام ہے عراق، اس عراق میں ایک مقام ہے کربلا، نینوا، شط فرات، وہاں پر اس کو شہید کیا جائے گا. اور اے ام سلمہ، ابھی ابھی جبرائیل مجھے کربلا کی خاک دے کر گئے ہیں. پڑھ رہا، ابھی ابھی جبرائیل مجھے کربلا کی خاک دے کر گئے. اور اے ام سلمہ، اس خاک کو سنبھال کر رکھنا، اس خاک کو سنبھال کر رکھنا. یہ خاک جب تک خاک رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہیں. اب اگلا جملہ آپ خود سن لیں اس لیے کہ وہ مسائل کا جملہ ہے. یہ خاک جب تک خاک رہے سمجھ لینا حسین اس دنیا میں حیات ہے. اور جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین اس دنیا سے چلے گئے. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک شیشی میں وہ خاک رکھ لی اور اسے ایک بلند طاق پر رکھ دیا. اب سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اسے ایک بلند طاق پر رکھ دیا. رکھنے کے بعد اس شیشی کے اوپر کپڑا ڈال دیا. میں روز نماز کے بعد کپڑا ہٹاتی تھی، اس خاک کو دیکھتی تھی. ہم بھی یہی کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد علم کی زیارت کرتے ہیں. فرما رہے ہیں نا توجہ. تو اب جناب ام سلمہ نے خود ایک امام باڑہ بنا لیا تھا، ایک شہنشین بنا لی تھی. تو اب ہم بھی وہی کر رہے ہیں. یعنی ہم نے کیا کہا کہ جو رسول کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، جو رسول نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے. تو اب کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو رسالت مآب کے کہے بغیر ہم کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ کیا رک گیا ہے کیا؟ لائٹ چلی گئی. اچھا تو درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ظاہر سی بات ہے گرمی بہت ہے تو ذرا سا انتظام کرنا پڑتا ہے. مل کے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اب جو رسول کہہ رہے ہیں، توجہ ہے میری طرف، سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، یقیناً خدا آپ کو خوش رکھے، آپ کی سماعتوں کو بلند کرے. تو اب جو رسول کہہ دیں وہی مانا جائے گا. اور اس سے ہٹ کر نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ شریعت ہے، نہ تفسیر ہے، نہ تنزیل ہے، نہ تعویل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنے قیاس سے کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے رسول پر الزام لگا دیا کہ رسول پر قرآن تو اترا تھا، تفسیر نہیں اتری تھی. یعنی وہ رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ رسول اللہ پر قرآن تو اتر آیا تھا لیکن تفسیر نہیں اتری. تفسیر ہم اپنی مرضی سے کریں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب رسول اللہ پر جب قرآن اترا ہے تو تفسیر بھی اتری ہے نا بھائی. یہی سوال ہے صاحبان عقل سے، عقل والوں سے ہمارا سوال ہی ہے کہ بھائی جب رسول پر قرآن اترا ہے تو تفسیر بھی رسول پر اتری ہے. اور رسول نے کوئی ایسا عمل انجام ہی نہیں دیا کہ قرآن کی آیت پڑھ دی ہو اور تفسیر نہ کی ہو. ذرا سا اس لائٹ کو بند کر دینا، اس میں اور گرمی ہو رہی ہے بہت. اس لائٹ کو بھی بند کر دو، آپ بند کر دو، LED ہو چاہے کچھ بھی ہو بند کر دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دیکھیے میں آپ کو آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف لا رہا ہوں تاکہ میں اپنے دعوے کی دلیل آپ کے حوالے کر دوں کہ بھائی رسول نے ایسا ہوا ہی نہیں کہ قرآن کی آیت پڑھی ہو لیکن تفسیر نہ پڑھی ہو. آیت پڑھی اور تفسیر پڑھی. اب میں ذرا آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ زور لگاتا ہوں تو پسینہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ تقریر ڈھیلی ہو رہی ہے. آپ کو ویسے ہی بولنا ہے، میں ہلکے بولوں گا اس لیے کہ جتنا زور لگتا ہے اتنا پسینہ زیادہ آتا ہے. اور مجھے ابھی آگے جا کے 3 تقریر اور کرنی ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں. اس میں سے رومال نکال کے دو جیب میں سے.
ٹھیک ہے، پڑھوں شروع کروں؟ ان باتوں سے آپ کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں پسینہ صاف کر رہا ہوں، یہ اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے، آپ مجھے صرف سنیں جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب رسول اللہ پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آیت اتری ہو اور تفسیر نہ اتری ہو، یہ تو سوچنا ہی گناہ ہے۔ اس پر رسول اللہ پر الزام نہیں جائے گا، اللہ پر جائے گا کہ آیت اتار دی تفسیر نہیں بتائی۔ تو اللہ نے رسول پر پورا قرآن آیت اور تفسیر اور تعویل سمیت اتارا، اس پر یقین ہے نا آپ کا؟ اور اس پر صرف ہمارا نہیں، جو پڑھے لکھے بڑے بڑے علماء ہیں اہل سنت کے، ان کا بھی یقین ہے، وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ رسول پر آیت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی اترا، اور بغیر ترجمہ و تفسیر کے اور تنزیل و تعویل کے قرآن رسول پر نہیں اترا۔ اب میں آپ کو ایک آیت سنانے جا رہا ہوں، تیار ہیں آیت سننے کے لیے؟ کل میں نے سوچا تھا اس آیت پہ بات کروں، لیکن وہ کل کی تقریر ذرا دوسرے رخ پر مڑ گئی، اور آج میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، آیت ہے اور آیت بڑی توجہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے توجہ، اللہ کہہ رہے اللہ، ہوشیار ہو جاؤ، بتاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو جان لو جان لو، سورہ رات کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے جان لو جان لو جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ میں دلوں کو اطمینان ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ ذکر اللہ میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تو اس سے ہٹ کر کوئی اور بات نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ سب بولو بے شک، سب کو یقین ہے نا اس بات پر کہ ذکر اللہ جتنا کرو گے اتنا دل مطمئن ہو جائے گا، اتنا ہی انسان پرسکون ہو جائے گا، اتنا ہی انسانی معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتائیں اس سے متفق ہیں آپ میرے ان جملوں سے؟ اس کو اختلاف تو نہیں ہے کہ بھائی ذکر اللہ جتنا ہوگا اتنا ہی سکون ملے گا، اتنا ہی معاشرے میں امن ہوگا، اتنا ہی دل مطمئن رہے گا۔ اللہ نے ایک فارمولہ دے دیا خصوصاً کتاب مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان ٹھیکیدار بنا ہوا ہے نا قرآن کا، تو مسلمانوں کو ایک فارمولہ دے دیا، اور چونکہ امت مسلمہ پر اللہ خصوصی طور پر شفیق اور مہربان ہے، تو اللہ نے کہا چلو بھائی تمہیں تحفہ دے رہے ہیں، تمہیں ایک راز بتا رہے ہیں، تمہیں ایک فارمولہ بتا رہے ہیں۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ جتنا ہمارا ذکر کرو گے اتنا ہی اطمینان پاؤ گے، اتنا ہی پرسکون ہو جاؤ گے، اتنا ہی معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ یعنی جہاں ذکر اللہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے دل مطمئن نہیں ہوگا، معاشرے میں امن نہیں ہوگا، انسان پرسکون نہیں ہوگا۔ دونوں جملے میں نے آپ کے حوالے کر دی اور آپ نے مجھ سے اتفاق کیا، خدا آپ کو خوش رکھے۔ میں نے کہا دل اللہ کا ذکر کرو گے دل مطمئن ہوگا، انسان پرسکون ہوگا، اور معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ اور اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں امن نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بے چینی ہوگی، جنگ ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، بھوک ہوگی، بھوک، افلاس، پریشانی، مصیبت، پریشان حالی، یہ سب ہوگا نہیں ہوگا؟ ذکر اللہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دل مطمئن نہیں ہوگا، انسان پریشان رہے گا، طبیعت پرسکون نہیں ہوگی، طبیعت بے چین رہے گی، معاشرہ پر امن نہیں ہوگا، یعنی معاشرے میں جنگ ہوگی، خلفشار ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے املاک پر قبضہ کر رہے ہوں گے، ایک بے چینی ہوگی۔ یہی بات ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر اللہ کیے جاؤ، ذکر اللہ کیے جاؤ، ذکر اللہ کیے جاؤ۔ الحمدللہ کہ اسلامی معاشرے میں ذکر اللہ بہت زیادہ ہے، مسلمان ذکر اللہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مسلسل قرآن کی تلاوت. جو حافظ قرآن ہے وہ تو ہر وقت قرآن پڑھتا ہے نا بھائی. اور حافظ قرآن کوئی ایک تو نہیں ہے، حافظان قرآن ہے، سینکڑوں کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں. چلو سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھی ہے یقیناً حافظان قرآن. تو اب مسجد کی کثرت بتا رہی ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے کثیر ہیں. ایک محلے میں 20 گھر اور 10 مسجدیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے بہت زیادہ ہیں. ایک مسجد کم پڑ گئی تو دوسری بنائی، دوسری کم پڑ گئی تو تیسری بنائی، تیسری کم پڑ گئی تو چوتھی بنائی، چوتھی کم پڑ گئی تو پانچویں بنا دی. اس لیے کہ ذکر اللہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے والے بہت زیادہ. اب ہر سال حج میں 30 لاکھ قرآن چھپتا ہے ہر سال. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں. قرآن پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں. مدرسوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حفظ قرآن کرنے والے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے. یعنی ہر وقت ذکر اللہ، ہر وقت ذکر اللہ. نماز کے پابند، چاشت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ مسلسل روزے بھی رکھ رہے ہیں، 3 مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں. اور روزوں میں مسلسل قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کھڑے کھڑے مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے. حج بھی کیا جا رہا ہے، زکاتیں بھی دی اور لی جا رہی ہیں. جہاد تو مسلسل کیا جا رہا ہے. ہر وقت ذکر اللہ، ہر وقت ذکر اللہ، ہر وقت ذکر اللہ. پاکستان میں ہر وقت ذکر اللہ. انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ ہر وقت ذکر اللہ. سعودی عرب میں ہر وقت ذکر اللہ. اور اس کے علاوہ عراق میں ہر وقت ذکر اللہ، کویت میں ہر وقت ذکر اللہ، عرب امارات میں ہر وقت ذکر اللہ، بوسنیا میں ہر وقت ذکر اللہ، فلسطین میں ہر وقت ذکر اللہ، کشمیر میں ہر وقت ذکر اللہ، پاکستان کے گوشے گوشے میں ذکر اللہ. جہاں جہاں مسلمان آباد ہے وہاں ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ کہہ رہا ہے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور مجھے قسم کھا کے بتانا اس وقت سب سے زیادہ بے سکون مسلمان ہی ہے. توجہ ہے نا. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بے سکون ہے وہ مسلمان ہے. رزق کی کمی ہے تو مسلمانوں کے پاس، گندگی ہے تو مسلمانوں کے، قتل ہو رہا ہے تو مسلمان، لوٹا جا رہا ہے تو مسلمان، آپس میں لڑ رہا ہے تو مسلمان. بولو نا. کیا میں کوئی نئی دنیا کی بات بتا رہا ہوں؟ اسی دنیا کی بات بتا رہا ہوں. لڑ رہا ہے تو آپس میں مسلمان، قتل کر رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کو تو مسلمان. رزق کی کمی مسلمانوں کے پاس، مقروض ہے مسلمان، بھیک مانگ رہا ہے مسلمان، لوٹ رہا ہے مسلمان. مسلمان ہی مسلمان کے موبائل چھین رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے نا. مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے. کشمیر میں مسلمان مر رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مر رہا ہے. اور مسلمان بعض ملکوں میں اتنے پاورفل ہیں کہ چاہیں تو مغربی دنیا کا رزق بند کر دیں، لیکن وہ مسلمان مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں. چٹکی بجاتے میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. چٹکی بجاتے میں اگر سعودی عرب اور عرب امارات ہندوستان کا تیل بند کر دیں، سعودی عرب اور عرب امارات اگر امریکہ سے اپنے اقتصادی تعلقات ختم کر دیں، چٹکی بجاتے میں فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں کر رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کو مسلمان کا خیال ہی نہیں ہے. اللہ اللہ بھی کر رہے ہو اور اللہ اللہ کرنے والے کا خیال بھی نہیں کر رہے. بچہ فرمائے نا. مسلمانوں کی حالت اظہار دیکھیا، مسلمانوں کی حالت اظہار دیکھی. شاید کسی کو غصہ آ رہا ہو میری باتوں پہ، آتا رہے، میں تو حق بیان کر رہا ہوں. بتاؤ نا مجھے. اگر سعودی عرب چاہے، عرب امارات کے جتنے بھی یہ ممالک ہیں، دبئی ہو گیا، شارجہ ہو گیا، ابو دھابی ہو گیا، دنیا بھر کی عیاشی کے اڈے ہیں دبئی میں. شراب دبئی میں کھلے عام فروخت ہوتی ہے.
کون سا ملک ہے بھائی وہ؟ مسلمان. عرب یہ ایمریٹس جو ایئر لائن ہے نا عرب امارات، اس میں شراب سرو کی جاتی ہے، یہ ہے مسلمان. اور پھر دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ ابھی بھی اگر کسی نے پورے اسلامی ممالک میں کشمیر کے حق میں بات کی ہے تو وہ بیچارہ ایران ہی ہے، وہیں سے آواز اٹھی ہے اور کہیں سے نہیں اٹھی. اور وہ جو ترکی والا ہر جگہ بولتا ہے وہ بھی خاموش ہے. یہ بیچارہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ہے کہ جو لگا ہوا ہے دن بھر رات بھر، وہ چاہتا ہے دل سے کہ مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو. تو آج بھی شاید دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں پاکستان میں، عرب امارات کے بھی اور سعودی عرب کے بھی. وہ آپ کے لیے نہیں آ رہے، وہ کسی کی طرف سے آ رہے ہیں، کسی کا پیغام لے کر بھیجے گئے. آپ سے کہیں گے ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، یہ کہیں گے. تو دیکھیں مسلمان ہر جگہ بے سکون، رزق کی کمی مسلمانوں کے پاس، غربت مسلمانوں میں. کبھی مولا آپ کو توفیق دے، اور توفیق تو اس بات کی ہو کہ آپ کربلا جائیں بس. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی موقع ملے اور آپ مغربی ممالک میں جائیں تو جیسے یہ آپ کا ہے نا 38 جیم بے ڈگورا چک ہے نا، یہ ایک چھوٹا سا چک ہے، ایک مخصوص اور محدود آبادی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو چھوٹا سا چک ہے، 2-4 اینٹیں دے دو، یہ سڑکیں بنا لیں گے، نالے بہتے رہیں، صفائی نہ ہو، بچے بیمار پڑ جائیں، ہسپتال ہو یا نہ ہو، کیا کرنا ہے؟ یہ تو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں. یہی تو کرتی ہے نا حکومت. یہ صفائی دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے. جگہ جگہ کچرا ہے، جگہ جگہ گٹر بہ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، بچے بیمار پڑ رہے ہیں. اس چک کے تمام رہنے والوں کو کیا ایک ایک انسان اپنے رزق سے مطمئن ہے؟ نہ، اس لیے کہ کسی کے پاس رزق کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. کوئی بیچارہ قرضہ لے کے، ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کبھی مغرب ممالک میں جائیں، چھوٹا سا یہ چک جو ہوتا ہے نا، کبھی آپ جائیں گے کوئی بتائے تو پتہ چلے کہ یہ دیہات ہے، نہیں تو آپ کے اسلام آباد سے کروڑوں درجے بہتر ہوتے ہیں وہاں کے دیہات. کروڑوں درجے، دبئی سے کروڑوں درجے بہتر ہیں وہاں کے دیہات مغربی ممالک کے. ایک ایک شخص کو اس کے انسانی حقوق میسر کیے ہوئے ہیں. ہسپتال وہاں پر، ہر دیہات کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہسپتال جیسے یہ شوکت خانہ میں، یہ ہر دیہات میں ایسے ہسپتال ہیں. وہاں پر آپ کیا ہے پتہ نہیں کتنی دور جا کے کوئی ایک ڈسپینسری ہوگی، ایمبولینس تو کہیں آپ بھول ہی جائیے، ہے نا. کون سا ملک ہے؟ مسلمان. مسلمان ملک. مولوی کبھی ان باتوں کی طرف، کبھی دیہات کے یا شہروں کے مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کبھی یہ باتیں نہیں کرتے. ممبر پہ بیٹھ کے تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم کافر ہو، بس. کبھی یہ باتیں بھی تو کرو کہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں صفائی دی جائے، تمہارا حق ہے کہ تمہیں صحت کی سہولیات دی جائیں، تمہارا حق ہے کہ تمہاری گلی گلی میں سڑکیں مضبوط بنی ہوئی ہوں، تمہارا حق ہے کہ جب بارش ہو تو سڑک پہ پانی ٹھہرے نہیں، تمہارا حق ہے کہ گٹر باہر بہے نہیں، تمہارا حق ہے. یہ رسول نے دیا تھا حق. اور آج وہی حق مغربی ممالک اپنی اقوام کو دے رہے ہیں اور اسلامی ممالک نہیں دے رہے. آپ کے جو حکمران جو پیسہ کھائے بیٹھے ہیں آج کل جیل میں ہیں، 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے، جو آپ سے لیا ہوا ہے، آپ سے لیا ہوا، آپ سے لوٹا ہوا ہے. یہ آپ کی سڑکوں کا پیسہ لیے بیٹھے ہیں جیل میں دونوں، یا آپ کے گٹر اچھے بنانے کا پیسہ جیل میں لیے بیٹھے ہیں. چلے جائیں گے قبر میں، لے جائیں گے پیسہ. توجہ ہے نا؟ تو چلیے واپس پلٹتا ہوں. آپ پریشان ہو گئے کہ بھائی اس وقت سب سے زیادہ بے سکونی مسلمانوں میں، اور سب سے زیادہ ذکر اللہ بھی مسلمان کر رہا. تو قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہوگی نا بھائی؟
قرآن کی آیت تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جتنا جتنا ذکر اللہ کرتے جاؤ گے اتنا اتنا دلوں کو اطمینان ملتا چلا جائے گا. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے امن بڑھے گا. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے سکون بڑھے گا. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے دلوں کا اطمینان بڑھے گا. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے رزق بڑھے گا. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے رحمت بڑھے گی. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے نعمتوں کا نزول بڑھے گا. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے محبت بڑھے گی. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے چاہت بڑھے گی. ویسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے اطمینان شکر نعمت رحمت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے امت مسلمہ میں ذکر اللہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے. ویسے ویسے رزق کی کمی بڑھ رہی ہے. ویسے ویسے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ویسے ویسے بے اطمینانی بڑھ رہی ہے. ویسے ویسے بے سکونی بڑھ رہی ہے. ویسے ویسے جنگ بڑھ رہی ہے. ویسے ویسے ڈاکہ بڑھ رہا ہے. ویسے ویسے چوری بڑھ رہی ہے. تو اب تو سوچو کہ وہ ذکر اللہ جسے اللہ ذکر اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم وہی ذکر اللہ کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسے ذکر اللہ اللہ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہو اور ہم جسے کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہو؟ تو آؤ رسول اللہ کے پاس چلیں اور رسول اللہ سے پوچھیں, ہاتھ جوڑ کر پوچھیں یا رسول اللہ ہم تو جیسے جیسے ذکر اللہ زیادہ کر رہے ہیں ویسے ویسے ہم مر رہے ہیں. ویسے ویسے کشمیر میں مر رہے ہیں. ویسے ویسے فلسطین میں مر رہے ہیں. ویسے ویسے بوسنیا میں مر رہے ہیں. ویسے ویسے پاکستان میں مر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کی چوری کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے غریبان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا کریں؟ ذکر اللہ بھی بڑھ رہا ہے, بے اطمینانی بھی بڑھ رہی ہے. پیغمبر جلال کے عالم میں کہیں گے کیا تم نے ہم سے صحیح سنا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ہم نے اصحاب کو بتایا تھا کہ ذکر اللہ یہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. مقتدر عالم اہل سنت نے یہ جملہ لکھا ہے مناقب مرتضوی میں. صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے جملہ لکھا ہے. اس کے علاوہ 4-5 علماء اہل سنت نے اور ان جملوں کو اپنی تاریخ میں محفوظ کیا ہے. ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے, ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے, ابن حجر شافعی نے بھی لکھا ہے. کیا لکھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لان ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ. تو رسول کے کہے ہوئے طریقے پر ذکر اللہ کریں یا اپنے بنائے ہوئے؟ رسول جیسے بتائیں گے ویسے ذکر اللہ ہوگا نا بھائی. رسول نے بتا دیا کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے, اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر, اور اللہ کا ذکر اس طرح عبادت ہوتا ہے. ایسے اگر ذکر اللہ ہوگا تو عبادت ہوگا, اور ایسی عبادت سے دل مطمئن ہو جاتا ہے, دل پرسکون ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں مارتے ہو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہمیں غم دکھ درد تو ہوتا ہے نا, انسان تو ہم ہیں کہ تم ہمیں کیوں, کوئی بھی کسی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے بھائی, کیوں مار رہے ہو, کیوں کاٹ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس ہم سے مقابلے کے لیے کوئی علمی دلیل نہیں ہے؟ کوئی علم نہیں ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے ہم سے مقابلے کے لیے کہ آپ ہمیں مار رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے دکھ تو درد تو ہوتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتے. رسول کے کہے ہوئے سے ہٹ نہیں جاتے. ذکر علی کی وجہ سے کوئی آپ کو مار رہا ہے تو بتائیے کہ آپ نے ذکر علی چھوڑ دیا؟ نہیں. کیوں نہیں چھوڑا؟ علی کی محبت تو بعد میں ہے, رسول کی اطاعت پہلے ہے. رسول کی اطاعت ہے نا بھائی. رسول نے کہا تھا کہ ذکر اللہ ایسے کرنا ہے کہ ذکر علی پہلے, تو ذکر علی ہی میں ذکر رسول اور ذکر خدا چھپا ہوا ہے. اس لیے کہ علی کسی اور کا ولی تھوڑی ہے, اللہ کا ولی
ولی ہے؟ علی اللہ کا ولی ہے، کسی اور کا ولی نہیں ہے۔ تو علی کا ذکر ہی ذکر رسول، ذکر خدا۔ تو اب اگر اس طرح ذکر اللہ ہو جائے تو رزق کی کمی پہ بھی انسان پریشان نہیں ہوگا، بے سکونی پر بھی انسان پریشان نہیں ہوگا، بے امنی پر بھی انسان پریشان نہیں ہوگا۔ جاؤ اب دیکھنا، پچھلے سال تم نے دیکھا اور اب بھی دیکھنا کہ یہ کرفیو لگا ہوا ہے نا، تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہو گیا کشمیر میں۔ اب تم دیکھنا 9 اور 10 محرم کو ہر حسین کا چاہنے والا کشمیر کی گلیوں میں یا حسین کہتا ہوا باہر آ جائے گا۔ اس لیے کہ جو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر اللہ کرتا ہے اسے موت سے ڈر ہی نہیں لگتا، موت سے نہیں ڈرتا۔ دیکھ لینا پچھلے سال بھی ہوا تھا کہ بھارتی فوج نے یا حسین کہنے سے روک دیا، یا حسین کہنے سے بھارتی فوج نے روکا اور لوگوں کو مارا، عزاداروں کو مارا، علم چھین لی، لیکن وہ لبیک یا حسین کہنے سے روکے نہیں۔ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے گاڑیوں میں بٹھایا جا رہا تھا جیل لے جانے کے لیے، وہ بیٹھتے بیٹھتے لبیک یا حسین کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ماتم تو ہوگا، حسین حسین تو ہوگا۔ تو یہ جذبہ عطا کرتا ہے وہ طریقہ جو طریقہ رسول نے بتایا۔ رسول اللہ کی اطاعت انسان کو جوان مرد بنا دیتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت انسان کو جوان مرد بنا دیتی ہے، جوان مرد بنا دیتی ہے، جوان مرد بنا دیتی ہے۔ پھر وہ جمع رہتا ہے، قرار لیتا ہے، فرار نہیں ہوتا۔ پھر اسے قرار ہوتا ہے، پھر کہیں وہ فرار نہیں ہوتا، جمع رہتا ہے۔ یعنی رسول کا ذکر انسان کو ثبات قدم عطا کرتا ہے، رسول کی اطاعت، رسول کی فرما برداری تو انسان کو جمع دیتی ہے۔ ہاں بھائی حق ہے تو ڈٹے رہنا، پھر رسول کہیں گے گھاٹی چھوڑنا نہیں، گھاٹی سے ہٹنا نہیں۔ تو رسول کی اطاعت یقیناً اپنے سیکھی ہی اصحاب سے، اصحاب کرام رسول کے مطیع تھے، فرما بردار۔ تو اب میرے عزیزو جو رسول پر آیتیں اتری ہیں وہ بغیر تفسیر نہیں اتری، یہی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ رسول جو بتائیں گے تفسیر و تعویل وہی تو حق ہوگی نا۔ میری کیا عقل، کیا میری عقل نعوذ باللہ رسول کی عقل سے زیادہ کہ میں قیاس سے کام لے لوں کہ بھئی اس آیت کی تفسیر یہ ہونی چاہیے، چلو پھر مل کے قیاس کرتے ہیں، اور مل کے قیاس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اجماع کر لیتے ہیں، اور اجماع کر کے طے کریں گے بھئی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک رسول کی عقل، اس وقت مسلمانوں کی آبادی اس وقت اس دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ ہے، 1.5 ارب عقلیں مل کر بھی رسول کی ایک عقل سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ رسول کی ایک عقل سب سے بلند ہے، اس لیے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو رسول ہے، سب سے بڑا ہے رسول ہمارا، بعد از خدا سب سے بڑا کون ہے؟ رسول۔ اب رسول کی عقل، عقل اول ہے، عقل مجسم ہے، تو جو اللہ کا مطلب ہے، سمجھے نا بھائی، اللہ کا جو مطلب ہے، مطلب یعنی اس کی آیتوں کا جو مطلب ہے، اس کی آیتوں میں جو علم ہے اور علم میں جو تفسیر ہے، تفسیر میں جو تعویل ہے، اس کا مطلب اتنا ہی، سمجھنا میرے جملے کو، اس کا مطلب اتنا ہی وزنی ہوگا جتنی وزنی خود توحید ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہی وزنی ہے جتنا خود توحید وزنی ہے، جتنی خود الوہیت وزنی ہے۔ اب اس وزنی علم کو اللہ کسی ایسے وجود پر کیسے نازل کر دے؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ممبر ہے، اس کا ایک وزن ہے، سمجھ لیجئے اس کا وزن ہوگا کوئی 70 کلو، 70 کلو کا ممبر ہے، یہاں پہ رکھا ہوا ہے، زمین نے وزن اٹھایا ہوا، کسی ایسے تختے پر اس ممبر کو رکھ دیا جائے جو تختہ بہت کمزور ہو، آسان مثال دے رہا ہوں،
70 کلو کے اس ممبر کو کسی ایسی میز پر رکھ دیا جائے جو میز اس کا وزن برداشت نہ کر سکے، ٹوٹ جائے گی، چر 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 کر کے ٹوٹ جائے گی، ممبر نیچے آ جائے گا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اب وزنی چیز کو کسی ایسی چیز پر رکھا جاتا ہے جو اس کے وزن کو سہار سکے. اللہ اپنے وزنی علم کو کسی کم ظرف کو نہیں دے رہا تھا، مصطفیٰ کو دے رہا تھا. یعنی یہ جو مصطفیت ہے، یہ مصطفیت کیا ہے؟ یہ مصطفیت اللہ کے علم کے وزن کو برداشت کرنے کا نام ہے. اللہ کے وزن علم کو برداشت کرنے کا نام ہے مصطفیت. ختم ہو گئی گفتگو، بس میں آپ کی بھی زحمت تمام کروں. اللہ کے وزن علم کو برداشت کرنے کا نام ہے مصطفیت. تو جتنا علم خدا اتنا مصطفیٰ پہ اللہ نے اتار دیا، جو کچھ بھی قرآن میں آ رہا تھا. تو اب جو تعویل جو تفسیر مصطفیٰ نے کی وہ حق تعویل و تفسیر ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہے. اب وہی مصطفیٰ، توجہ جملہ دینے جا رہا ہوں، اسی مصطفیٰ نے جس کے ظرف میں علم خدا کا وزن اترا ہوا تھا، اس مصطفیٰ نے اپنے چھوٹے سے نواسے کو سینے سے لگا کر کہا حسین منی بہنا من الحسین. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ، حسین منی بہنا من الحسین. تو اب جو وزن علم ظرف مصطفیٰ میں ہے، جوڑ لو نا جملے میرے عزیزوں، وہی وزن علم ظرف حسین میں. تو اسی لیے محدث دہلوی نے سر الشہادتین میں لکھا کہ حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، رسول نے مدینہ چھوڑا تھا. یہ حسین نہیں جا رہے تھے، یہ رسول جا رہے تھے. اجرکم اللہ. آپ نے ہائے کہہ دیا، خدا آپ کی اس سعی کو مقبول فرمائے اپنی بارگاہ. کہا کہ یہ حسین نہیں، یہ رسول کا سفر تھا، اس لیے کہ منیت کی منزل پر تھے، منیت کی منزل پر تھے. اور حسین نے کربلا سجا کے پیش کی ہے اپنے رب کی بارگاہ. تو اتنا عظیم ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ تو نے میرا ایک سر مانگا ہے، پروردگار میں 72 سر تیری بارگاہ میں پیش کیا. تو نے مجھے ذبح عظیم قرار دیا ہے، تو نے قربانی اسماعیل کا فدیہ قرار دیا ہے مجھے. تو میں ثابت کروں گا کہ تو اعلیٰ ہے، میں ثابت کروں گا کہ تو عظیم ہے. پروردگار ایک سر نہیں 72 سر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. علی اکبر، عباس اور محمد قاسم، بیٹا میرے ساتھ چلو. جی بابا جیسے آپ کہیں. کہاں جانا ہے؟ کہ بیٹے اسلام کی عمارت کی چھت کمزور ہو رہی ہے، اس کے ستون ہل رہے ہیں. علی اکبر ایک ستون کو تم تھام لینا، اور محمد کچھ ستونوں کو تم تھام لینا. قاسم ایک ستون تم تھام لینا، اور ایک ستون میں اور عباس. اور جو سب سے بڑا اور مضبوط ستون ہے نا اسلام کی عمارت کا، وہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مسلم ابن عقیل کربلا کا پہلا شہید ہے. کربلا سے پہلے کربلا کا پہلا شہید مسلم. یہ کربلا سے پہلے کربلا کا پہلا شہید. اور اس کے بعد دیکھیے میں عرض کروں، یہ جملہ محفوظ کیجئے گا کہ یہ صبح عاشور ہوتے ہوتے جیسے ہی صبح کا تارا نمودار ہوا، فوج یزید کا کمانڈر ان چیف، بہت بڑی بریگیڈ کا بریگیڈیئر، بہت بڑی 1000 سپاہی اس کے پاس تھے، نام تھا اس کا حر.
کسی بڑی فوج کا، بڑی بریگیڈ کا، بڑا پلاٹون کا بڑا بریگیڈیئر کسی دوسری فوج سے آ کے مل جائے، یہ اس والی فوج کی شکست ہے۔ اور نے حسین کے لشکر میں آ کر لشکر یزید کی شکست کا اعلان کر دیا، لشکر یزید کی شکست کا اعلان کر دیا۔ رات بھر جناب ہور تڑپتے رہے۔ صبح ہوئی، بیٹے نے پوچھا بابا میں نے آپ کو رات بھر دیکھا تڑپ رہے، کہا میرا ہاتھ پکڑ کے آؤ۔ ہاتھ پکڑا بیٹے کا، حسین کے خیموں کے نزدیک آئے، کہا بیٹے یہ آوازیں سن رہے؟ ایسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا آواز آ رہی ہے بچے جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہو التش التش۔ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں بابا، التش التش التش۔ اور نے روتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے علی، حسین کے بچوں کو اس حالت تک پہنچانے والا میں ہوں۔ اگر میں لشکر حسین کو گھیر کر یہاں نہ لاتا تو کبھی بھی بچے حسین کے پیاسے نہ ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنگ کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ میں شرمندہ ہوں اپنے آقا حسین سے، میں شرمندہ ہوں رسول کے بیٹے سے، میں شرمندہ ہوں رسول کی بیٹی کے بیٹے سے، میں شرمندہ ہوں علی ابن ابی طالب کے بیٹے سے۔ بیٹے میں نے طے کر لیا، رات بھر میں نے فیصلہ کیا، میں نے طے کر لیا کہ اب میں اپنے آقا کے پاس معافی مانگنے جاؤں گا۔ میں اپنے آقا حسین کی خدمت میں معافی مانگنے جاؤں گا۔ بیٹا میں جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا جہاں آپ وہاں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بھائی نے دیکھا، بھائی نے کہا میں بھی ساتھ جا رہا ہوں، بھائی نے کہا میں بھی ساتھ جا رہا ہوں۔ غلام نے دیکھا میرے تینوں آقا جا رہے ہیں، غلام نے کہا میں بھی ساتھ جا رہا ہوں۔ 4 نفوس کا یہ چھوٹا سا قافلہ چلا حسین ابن علی کی طرف، لیکن جاتے جاتے ہور نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے بیٹا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا کہ میں ان آنکھوں سے حسین کا سامنا کیسے کروں گا؟ اور بیٹے ہاتھوں کو اس لیے باندھ کہ میں مجرم ہوں حسین کا، اس لیے کہ میں انہی ہاتھوں سے لجام فرس کو تھامے ہوئے تھا اور اپنا گھوڑا حسین کے گھوڑے کے سامنے لے آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجرم کی طرح ہاتھ باندھ کے مجھے میرے آقا حسین کے پاس پیش کر دیا جائے۔ بیٹے نے آنکھیں باندھ دی، ہاتھ باندھ دیے گئے، خود کو لے کے چلے۔ کہا بیٹے مجھے بتاتے رہنا، مجھے راستہ بتاتے رہنا، میرے آقا کے پاس مجھے لے چلو۔ ہاتھ پکڑے گئے، ہر کو لے کے چل رہے تھے، غلام ساتھ ساتھ تھا۔ غلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر۔ جناب ہر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین کا غلام جون آ رہا ہے، ہمیں لینے کے لیے حسین کے غلام جون آ رہے ہیں۔ ہر نے کہا الحمدللہ شکر للہ۔ تھوڑی دور آگے بڑھے، ہر کے بھائی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہوئی؟ کہا کہ حسین کا بھائی عباس آ رہا ہے۔ عباس لے لے آتا اور لرز گئے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے، اور کے بیٹے علی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا حسین کا بیٹا علی اکبر بھی آ رہا ہے، علی اکبر بھی آ رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ کوئی قصہ کہانی تو بیان نہیں کر رہا، ایک غریب مسافر کا تذکرہ ہے جسے کربلا میں لوٹ لیا گیا، اور لوٹنے والے مسلمان ہی تھے، کوئی غیر نہیں تھے۔ عیسائیوں نے نہیں لوٹا تھا، خود پرستوں نے نہیں، یہودیوں نے نہیں، مسلمانوں نے لوٹا تھا۔ کیا ابھی بھی اس غریب مسافر کے ذکر پر گریہ نہ کرو گے؟ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں، تمہاری آوازیں بلند ہو جائے۔ 4 محرم ہو گئی، گریہ تم کر رہے مسلسل، خدا تمہاری بلند ہوتی ہے آوازوں پر رحم فرمائے، تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، تمہاری گودیوں میں خدا آباد رکھے، تمہارے گھروں کو اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے ملے، میری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے جیسے رو رہے ہو۔ جب میں حسین کا اتنا ادنا سا ذاکر تمہیں دعا دے رہا ہوں تو وہ بیوی جو حسین کی ماں ہے سوچو وہ کتنی دعا دے رہی ہے۔ مادر حسین، حسین کی ماں تمہیں کتنی دعا دے رہی ہو۔ اجرکم اللہ کا حسین کا بیٹا علی اکبر بھی آ گیا اور لرزنے لگے۔ جیسے ہی چند قدم آگے بڑھے سب نے مل کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نے لرز کے کہا ارے اب کیا ہوا کہ جو تینوں مل کے اللہ اکبر کہہ رہے ہو؟ سب نے لرزتے ہوئے کہا خود حسین آ گئے، خود حسین آ رہے ہیں لینے کے لیے، خود حسین ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔
کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے. ویسے ہی بندے ہاتھوں سے کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آقا حسین کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آقا مجھے معافی دے دیجئے، آقا میرے گناہ کو بخش دیجئے. کریم گھر کا کریم آقا حسین، کریم نانا کا کریم نواسا حسین. ایک بار حسین جھکے، ہور کے دونوں شانوں کو پکڑا، اٹھا کر گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر پیشانی کو چوما اور چوم کر کہا جاؤ اور میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا. اولی الامر اس کو کہتے ہیں جسے پتا ہو کہ میری معافی اللہ کی معافی ہے. جاؤ اور میں نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا. عباس، علی اکبر، ہور کے رسیوں کو کھول دو، ہور کی آنکھوں کی پٹی کو کھول دو. اللہ رے نصیبہ ہور کا، اللہ رے مقدر ہور کا. کہ پہنچے ہیں عباس، آنکھوں سے پٹی کھولی. علی اکبر شبیہ رسول آگے بڑھے، ہاتھوں سے رسی کے بند کھول دیے. سب آ گئے، سارے اصحاب آ گئے، سارے اصحاب آ گئے. آخری جملے تقریر کے، تم نے ہفتے گیری ادا کر لیا ہے، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس سے پہلے کہ فرش ادا سے اٹھو، خدا تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر دے. ممبر سے بیٹھ کر ایک سید زادہ ذاکر حسین دعا دے رہا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے وقت کا امام دعا کو رد نہیں کرے گا. میں دعا دے رہا ہوں کہ مولا میرے وقت کے امام آپ یہاں تشریف فرما. اس سے پہلے کہ یہ عزادار کے ماتمدار، چاہے یہ سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں، کوئی بھی ہوں، مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیے گا. مولا جو بھی دعا لے کر آئے، بس آخری جملہ سن لینا اور تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی تمہارا گریہ بلند ہو جائے. ایک بار سارے اصحاب آ گئے، حبیب آ گئے، مسلم آ گئے، بریر آ گئے، زہیر آ گئے، سارے اصحاب آ گئے. اور سے لپٹ کر کہہ رہے تھے مبارک ہو، مبارک ہو، اور تیرا نصیبہ، تیرا مقدر جاگ گیا، تو آ گیا فوج یزید سے فوج حق کی طرف آ گیا. یہ مبارک بادی کا شور اتنا بڑھا کہ بی بی بنت علی کے خیمے میں کان تک پہنچا. زینب کے کان تک یہ مبارک بادی کی آواز پہنچی. زینب نے ایک بار فضہ کو بلایا، فضہ یہ مبارک بادی کا شور کیسا ہے دیکھ کے آؤ. فضہ گئی، واپس آ کر بتایا بی بی آپ کو مبارک ہو، فوج یزید سے ہور آ گیا ہے، اس کا بیٹا آ گیا ہے، اس کا بھائی آ گیا ہے، اس کا غلام آ گیا ہے آپ کے بھائی کی مدد کرنے. ایک بار زینب نے روتے ہوئے کہا جاؤ فضہ ہور سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے ہور ہم معذرت چاہتے ہیں، تو ہمارا مہمان آ گیا، ہمارے پاس نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہمارا علی اصغر پیاسے.